موجودہ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 63 سال سے جو یہاں بھارت کا فوجی قبضہ ہے، اس فوجی قبضے کے دوران میں کسی بھی قوم یا کسی بھی سماج یا کسی بھی سوسائٹی کی صورتحال کو اطمینان بخش قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جہاں فوجی قبضہ ہو اور فوج کے اختیارات بڑے وسیع ہوں، ان کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو، ان کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو کوئی چیک کرنے والا نہ ہو، تو ایسے ماحول میں آپ کسی بھی فرد سے یا کسی بھی سماج کے طبقے سے یہ نہیں سن سکتے کہ ہم بہتر حالت میں ہیں یا ہماری حالت اطمینان بخش ہے یا ہم سکون کے ساتھ ہیں، اطمینان کے ساتھ ہیں۔ اب 63 سال سے فوجی قبضہ ہے۔ آج جب ہم دیکھ رہے ہیں 28 لاکھ کنال فوج کے قبضے میں ہیں اور ہمارے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ جنگلات کے درخت کاٹے جاتے ہیں جن میں فوج کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ آپ کپوارہ میں جائیں، وہاں دیکھیں گے کہ جنگلات کے قریب جو دیہات ہیں وہاں تو بینڈ سا ملز لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آرمی والے جو ہے وہ اپنے کمپوں میں انہوں نے بینڈ سا ملز کھولے ہیں اور چالو کیے ہیں، اور پنجاب سے سکھ نجاروں کو اور کارخانوں کو لایا جا رہا ہے اور وہاں ان سے فرنیچر بنوایا جا رہا ہے اور وہ اپنے گھروں کو بھیج رہے ہیں۔ اور شوپین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 5200 کنال جنگلات کی زمین پہ قبضہ جمایا گیا ہے بندوق کی نوک پہ، اور وہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک درخت جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری جو عزت ہے، عصمت ہے، اس کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ آپ قانون پوش پورہ سے لے کر آپ پھر لنگیر بٹ پورہ کی تابندہ زنی اور پھر اس کے بعد آپ جگت پورہ اور پھر شوپین کے واقعے کو یاد کریے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں جہاں ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ہمارے جوانوں کو انٹروگیشن سینٹروں میں لے جا کر سروں کے بل لٹکایا جاتا ہے، ان کے جسموں کے رولے پھیرے جاتے ہیں، ان کو جلتے ہوئے سٹون پہ جلایا جاتا ہے، ان کے جسموں میں لوہے کی سلاخیں تک داخل کر دی جاتی ہیں۔ اور ہمارے جو پیسفل ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں ان میں بڑی بے دردی کے ساتھ بھارتی فوج لاٹھی چارج کرتے ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، اور پھر ان کو بے رحمی کے ساتھ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو گزشتہ 3-4 مہینے سے 11 جون کے بعد سے آج تک جو ہمارے 110 جوان، جن میں زیادہ تر ٹین ایجرز کی تعداد ہے، ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور کتنی جائیدادیں طلب کی جا رہی ہیں، کتنا تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں امن ہے، آشتی ہے، قانون کی عملداری ہے اور یہاں ہم لوگ سکون اور اطمینان اور آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ یہ تو کسی بھی حال میں ایسی بات نہیں سنی جا سکتی ہے ان لوگوں سے جو اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ کشمیر کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے آپ کچھ تفصیل بتانا چاہتے ہیں؟ سیاسی مستقبل کشمیر کا یہ ہے کہ بھائی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو بھارت نے وعدے کیے تھے قومی سطح پر، یہاں جانی پنڈت جواہر لال نہرو آئے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا یہاں لال چوک میں مولانا شیخ عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا، اور ہماری جو فوجیں آئی ہیں یہ ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گی، ہم ان کو نکالیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور پھر پنڈت جواہر لال نہرو نے پارلیمنٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم اس کو ہر حال میں پورا کریں گے، اور اگر جموں کشمیر کے عوام ہم سے الگ بھی ہو جائے، ہمیں دکھ تو ہوگا لیکن ہم ان کو روک نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے الفاظ کیے تھے پارلیمنٹ میں کہ وہ آئی ایم ناٹ ان فیور آف فورسڈ یونٹی اینڈ آئی ایم ناٹ ان فیور آف فورسڈ میرجز۔ تو یہ اعلانات ہوئے، اور پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا
جہاں طویل بحث تمیز کے بعد سب سے پہلی قرارداد جو پاس ہوئی ہے 21 اپریل 1948 کو، جس میں جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا جا چکا ہے، اور بھارت نے اس قرارداد پر بھی دستخط کیے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں جموں کشمیر کے بارے میں، جن میں جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو کلیئر ٹرمز تسلیم کیا جا چکا ہے، اور ہندوستان نے وہ ساری قراردادیں تسلیم کی ہے، ان پر دستخط کیے ہیں، اور پھر عالمی برادری اس کی گواہ ہے۔ لیکن آج طاقت کی بنیاد پہ بھارت یہاں قبضہ جمائے ہوئے ہے، اور اس قبضے سے وہ دستکش نہیں ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کے خلاف جموں کشمیر کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں، 63 سال سے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج ہی کا یہ جو آپ فیز دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی آج ہی یہ جدوجہد یا آج ہی یہ آواز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ 47 سے لے کر مسلسل یہ آواز بلند کی جاتی رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں نے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، اور ایسے مظالم سہے ہیں، برداشت کیے ہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ گیلانی صاحب، موجودہ صورتحال کا جہاں تک تعلق ہے، عوام نے بہت سارے توقعات آپ کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں۔ جو پروگرام کا سلسلہ مشتعل ہوتا جا رہا ہے، اس میں ہڑتالوں کا ایک لامنتہی سلسلہ جاری ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کشمیر کی سیاسی اقتصادی حالت دن بدن، خاص کر اقتصادی حالت یہاں کے لوگوں کے، مزدوروں کی جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، شام کو اپنا پیٹ پالتے ہیں، اقتصادی طور پر لوگ بدحال ہوتے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو برقرار رکھنے کی خاطر، یہاں کے لوگوں کو اقتصادی بدحالی سے نجات دلانے کی خاطر، اور ساتھ ساتھ آزادی کی اس تحریک کو منظم طریقے سے چلانے کی خاطر کیا کوئی نیا پروگرام ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ بھائی لوگوں کی توقعات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں، اس وقت تک انشاءاللہ ہم لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو اجاگر کرتے رہیں گے، اور بھارت سے اپنا پیدائشی اور بنیادی حق حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد چل رہی ہے، اس جدوجہد میں ہم حتی الامکان اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم انشاءاللہ اسی طرح بھی کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے، اور قوم کو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی اور توفیق عطا کرے کہ وہ جس طرح آج تک انہوں نے اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے، صرف یہ 3-4 مہینے کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی جب سے ہم قوم کے سامنے آتے رہے، قوم نے بہرحال اعتماد کا مظاہرہ کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اقتصادی حالات خراب ہو گئے ہیں، اقتصادی طور پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بھی کوئی قوم آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس میں اس کو بہرحال قربانیاں دینا پڑتی ہیں، قربانیوں کے بغیر کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم ہندوستان کی ایک بڑی طاقت کے مقابلے میں اپنا حق حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم کو قربانیاں دینا پڑیں گی، اور قربانیاں دے بھی رہے ہیں لوگ۔ 47 سے لے کر آج تک اگر آپ صرف شہداء کا حساب کریں گے تو اکتوبر-نومبر میں صرف جموں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، وہ بھی ہمارے شہداء میں شمار ہیں وہ 5 لاکھ لوگ، اور 10 لاکھ لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر گزشتہ 20 سال کے عرصے میں 1 لاکھ کے قریب لوگ جانیں دے چکے ہیں۔ 10,000 قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان میں کون لوگ دفنائے گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مکانات زمین بوس کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو انٹراگیشن سینٹر میں تشدد کا اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عزتیں اور عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ بہت اور عظیم اور بے مثال قربانیاں ہماری قوم نے دی ہیں، اور یہ ایک جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے، یا جدوجہد کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کا جو گول ہوتا ہے، اس کا جو ہدف ہوتا ہے، اس کا جو منزل جو اس کی ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں ہر قوم کو دینا پڑتی ہیں۔ ہماری قوم بھی دے رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہماری ہر ممکن یہ کوشش رہتی ہے کہ قوم کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچے اور کم سے کم ان پر بوجھ پڑے۔
اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہڑتال کے سوائے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم ہندوستان کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکیں. مظاہرے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر کس طرح بے رحمی کے ساتھ گولیاں چلائی جاتی ہیں. اب یہ جو 11 جون کے بعد سے جو اب تک 110 ہمارے جوان لڑکے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں اور کچھ بزرگ بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں کوئی گرنیڈ نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں کوئی آتشین گولہ نہیں تھا، لیکن ان پر بے رحمی کے ساتھ گولیاں چلائی گئی اور بغیر کسی جواز کے ان پر یہ ٹیئر گیس سیلنگ کی گئی، پھر ٹارگیٹ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ہمارے 110 جوان شہید ہو گئے. اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ زخمیوں کی تعداد کتنی ہے، گزشتہ دنوں اخبار نے بھی، آفتاب نے لکھا تھا کہ وہ 3000 کے قریب زخمی ہیں. ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں، ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں، بازو توڑ دیے گئے ہیں اور دماغ سے بھی بازو کو اس کی عدم توازن کا شکار بنایا گیا ہے. تو یہ ساری قربانیاں جو قوم دے رہی ہے، ان قربانیوں میں ہڑتال بھی احتجاج کی ایک شکل ہے اور اس میں لوگوں کو بہرحال مالی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. لیکن یہ ایسا یہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے اپنے ہندوستان کے خلاف ناراضگی کے اظہار کا کہ اس کے بغیر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی ہم بار بار سوچتے ہیں کہ کم سے کم دباؤ لوگوں پر پڑے اور کم سے کم ان کو اقتصادی جو مشکلات ہیں ان سے دوچار ہونا پڑے. گیلانی صاحب، 1947 میں جب یہاں شخصی راج کا خاتمہ ہوا، قائدین جو لیڈر تھا کشمیریوں کا، اس وقت ہسٹوریکلی غلطی ہو گئی ہے الحاق کے نام پہ، اور مصیبت لوگوں کو اس وقت بھگتنی پڑتی ہے، سزا لوگ بھگت رہے ہیں. موجودہ دور جب کہ پوری قوم اس وقت تن من دن سے ساتھ دے رہی ہے کہ ہمیں چھٹکارا چاہیے، قائدین کی بات بات کی بولیاں، اتحاد کا فقدان اس تحریک کو کس حد تک نقصان پہنچاتے ہیں اور کس حد تک اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ دیکھیے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بھئی خاص طور گزشتہ 3 ماہ سے زائد عرصہ جو گزر چکا ہے، قوم نے ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے. آپ اس پر نظر رکھیے. جہاں تک آزادی پسند قیادت کا تعلق ہے، وہ اس موقف میں آپس میں اتفاق رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جو دوسرے لیڈر حضرات ہیں، جو آزادی پسند لیڈر ہیں، وہ بھی پروگرام کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. ان کی بھی اس جدوجہد میں ان کا بھی اپنا رول ہے کہ بھائی ہندوستان کے فوجی قبضے سے ہم آزاد ہو جائیں. اب اگر پوری قوم ایک اتحاد کا اور ایک اعتماد کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس کے بغیر اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس اعتماد کی تو حفاظت کرنا ہے جو اعتماد قوم نے دکھایا ہے. اب جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں، کانگریس ہے یا PDP ہے یا نیشنل کانفرنس پارٹی ہے، جو ہندوستان کے اس فوجی قبضے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سیاسی اور معاشی مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، تو آپ کس نوعیت کا اتحاد چاہتے ہیں؟ اتحاد تو ہے، پوری قوم اتحاد کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کیا چاہیے آپ؟ جب ہم 1995 پہ نظر دیکھتے ہیں، ایک متحد حریت تھی جس کے آپ چیئرمین بھی رہے ہیں. 2002 میں اچانک ایک ایسا سیلاب آیا کہ ہر حریت ہی بکھر گئی. اب گزشتہ سالوات آئندہ احتیاط قوم کو ایک بنور سے نکالنے کی خاطر کیا کوئی اتحادی عمل آپ شروع کرنا چاہیں یا انہیں دعوت دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا 10 سال ہم ایک ساتھ رہے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ 10 سال کے بعد حریت کیوں دلخت ہو گئی. جب تک آپ اسباب کو تلاش نہ کریں، جب تک آپ ہر جو ایونٹ آتا ہے اس کی تہ تک جب تک آپ جانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ اس کا مداوع نہیں کر پائیں گے. یہ اس وقت مرحلے پر جو ہے اتحاد ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے.
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچنا ہے. گیلانی صاحب، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ہڑتال ایک ہتھیار کی طرح ہے.